ونعم المولى ونعم النصير. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبي القاسم محمد. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. محترم معزز سامعین ذوی احترام، بزرگان قوم ملت، نوجوان دوستوں، مسلسل مجالس آپ شرکت کر رہے ہیں. شہزادی عالمیان بہترین اجر عطا فرمائیں، ہماری عبادت کو قبول فرمائیں. ایک بلند ترین صلوات اس آیت ذوی احترام کے ذیل میں گفتگو ہوئی ہے مگر شاید حاصل گفتگو آپ سے نہیں ہو سکی ہے. خالق کون و مکان، مالک ارض و سما، چمکتے ہوئے ستاروں میں بلبلے لگانے والا، دریاؤں میں روانی عطا کرنے والا، سمندروں میں بشتانی عطا کرنے والا، پرندوں کو پرواز، سنگریزوں اور پتھروں سے آواز پیدا کرنے والا، فصیح میں فصاحت، بلیغ میں بلاغت، شریف میں شرافت، کریم میں کرامت، عظیم میں عظمت اور اہل بیت رسالت میں شجاعت و سخاوت و طہارت و عظمت و رفعت و فصاحت و بلاغت پیدا کرنے والا خالق جب اپنے حبیب کی مدح ثنا کرتا ہے تو موج مارتے ہوئے ساغر میں غوطہ زن ہو کر فرماتا ہے، میرے حبیب سن، جو تیری بات ہے وہ میری بات ہے، جو تیرا ادب ہے وہ میرا ادب ہے، جو تیری گفتگو ہے وہ میری گفتگو ہے، جو تیری گفتار ہے وہ میری گفتار ہے، جو تیری رفتار ہے وہ میری رفتار ہے. میرے حبیب سن، تو مجھ سے الگ نہیں، میں اس سے جدا نہیں. تو ظاہر ہے میں راز ہوں، تو سراپا نیاز ہے میں بے نیاز ہوں. تو لہجہ ہے میں آواز ہوں، تو نہ ہوتا تو خدائی کا آشکار نہ ہوتا، شعور ہوتا شاہکار نہ ہوتا، معبود ہوتا عبادت گزار نہ ہوتا. ایک بلند ترین صلوات پڑھے محمد. اس سے خدا نے قرآن کریم میں سورۃ الملک کی ابتدائی چند آیات کو عنوان سخن قرار دیا گیا ہے. ارشاد ہو رہا ہے کہ تبارک الذی بیدہ الملک. کل گفتگو اس پیمانے تک پہنچی تھی اور اس مرحلے تک ہم آ گئے تھے کہ تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت وہ ذات کہ جس کے قبضے قدرت میں ملک ہے. کل میں نے آپ کو ملک سمجھایا تھا کہ ملک کہتے ہیں کسی دیش کو نہیں،
ملک کہتے ہیں کسی کنٹری کو نہیں، بلکہ یہ لغت کی کتابوں سے جب آپ جا کر معنی دیکھیے گا، ملک کی ڈکشنری میں میننگ دیکھیے گا تو وہاں پہ ملے گا کہ ملک یعنی دیش، ملک یعنی کنٹری۔ مگر یہاں جو قرآن لفظ ملک استعمال کر رہا ہے، جو خدا وحدہ اللہ شریک لفظ ملک استعمال کر رہا ہے، یہ کسی دیش کے معنی میں نہیں ہے، یہ کسی کنٹری کے معنی میں نہیں ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت وہ ذات کہ جس کے قبضۂ قدرت میں ہندوستان ہے، بابرکت وہ ذات کہ جس کے قبضۂ قدرت میں پاکستان ہے، بابرکت وہ ذات کہ جس کے قبضۂ قدرت میں افغانستان ہے، بابرکت وہ ذات کہ جس کے قبضۂ قدرت میں ایران ہے۔ اللہ رب العزت یہ نہیں کہنا چاہتا ہے، بلکہ جب قرآن لفظ ملک کا استعمال کرتا ہے تو پھر کس معنی میں کرتا ہے، کس میننگ میں کرتا ہے، کس مفہوم میں کرتا ہے۔ آپ یقین جانیں جب لفظ ملک اللہ رب العزت نے استعمال کر دیا ہے تو اب کنٹری کے معنی میں نہیں ہے، دیش کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ روز اول سے لے کر روز آخر تک جو کچھ اللہ تبارک و تعالی پیدا کرتا رہے گا وہ سب ملک کے اختیار میں آئیں گے، ملک کے اندر میں آئیں گے۔ کل میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ وہ علی کل شیء قدیر، وہ شے ہر شے کے اوپر قادر ہے، یہ میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا تھا، مجھے وہی چیزیں ریپیٹیشن نہیں کرنا ہے، دہرانی دینی ہے۔ وہ علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر شے کے اوپر قادر ہے، صاحب اختیار ہے، صاحب اقتدار ہے، جو چاہے وہ کر سکتا ہے، اس کو اختیار ہے اللہ رب العزت کو۔ اچھا صاحب، ظاہر سی بات ہے کہ خدا کو پہچاننا ہے تو وہ اعلیٰ کل شیء قدیر، وہ کتنا بڑا قدرت والا ہے، تو پھر ہمیں قرآن پڑھنا پڑے گا، ہمیں قرآن کا مطالعہ کرنا پڑے گا، ہمیں قرآن کا اسٹڈی کرنا پڑے گا، اور قرآن کے اوپر غور و فکر کرنا پڑے گا کہ دیکھیں خدا میں اللہ رب العزت نے کیا سمجھایا ہے۔ وہ اعلیٰ کل شیء قدیر، کیسے پتہ چلے گا کہ خدا کتنا بڑا قادر ہے؟ تو آئیے قرآن پڑھیں اور قرآن سے پوچھا جائے کہ خدا کتنا بڑا قادر ہے۔ تو سورۃ العامہ، سورۃ النبأ، 30ویں پارے کی پہلی سورت، آیت نمبر 6 سے لے کر مسلسل اللہ رب العزت نے اپنے بارے میں بتایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا وجعلنا نومکم سباتا وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا وبنینا فوقکم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وہاجا وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا ان یوم الفصل کان میقاتا یوم ينفخ في الصور فتأتون افواجا۔ یہ مسلسل آیات ہیں کہ جہاں اللہ رب العزت نے اپنی معرفت کے بارے میں بات کیا ہے اور بتایا ہے کہ وہ کل شیء قدیر، وہ کتنا بڑا قادر ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ تمہارے زمین کے نیچے، تمہارے پاؤں کے نیچے زمین کا فرش کس نے بچھایا ہے؟ یہ ہم نے بچھایا ہے۔ تمہارے سروں کے اوپر آسمان کا شامیانہ کس نے تانا ہے؟ یہ ہم نے تانا ہے۔ یہ بلند بلند پہاڑ جو تم دیکھتے ہو یہ کس نے کھڑا کیا ہوا ہے؟ یہ ہم نے کھڑا کیا ہوا ہے۔ یہ تمہارے میاں بیوی کا جوڑا کس نے خلق کیا ہے؟ یہ ہم نے خلق کیا ہے۔ نچڑتی ہوئی بدلیوں سے پانی کس نے برسایا ہے؟ یہ سب میں نے کیے ہیں، کسی اور نے نہیں کیے۔ یہ تمام کے تمام کام ہمارے حکم پر ہوتے ہیں، ہمارے ارادے پہ ہوتے ہیں۔ ہم لفظ کن کا ارادہ کرتے ہیں، یہ تمام کے تمام شے سراپا وجود میں آ جاتی ہیں، اور یہ تمام حکم آرڈر میں بدل کر یہ تمام کے تمام چیز صفحہ ہستی کے اوپر ہونے لگتی ہیں۔ تو وہ علی کل شیء قدیر، وہ اتنا بڑا قادر ہے۔ اتنا سب کچھ بیان کرنے کے بعد سیدھے سیدھے اللہ نے انسانیت اور بشریت کو بتا دیا کہ دیکھو میں اتنا بڑا صاحب اختیار ہوں کہ جو چاہوں وہ کر سکتا ہوں۔ اب اس کے بعد اصل مطلب کی طرف خدا وحدہ لا شریک ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ دیکھو اسی نے موت کو خلق کیا ہے اور اسی نے حیات کو خلق کیا ہے۔ کل میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ دیکھیے آیت کے ورڈنگ کے لحاظ سے، لفظوں کے لحاظ سے بھی موت کو مقدم رکھا گیا ہے زندگی کے اوپر۔ حیات بعد میں ہے، موت پہلے ہے۔ الذی خلق الموت والحیات، اور اسی نے موت کو خلق کیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب ہم اس سراپا وجود میں نہیں تھے، ہم اس سین ہستی میں نہیں تھے، ہم اس خانہ ہستی میں نہیں تھے، ہم اس سانح عالم میں نہیں تھے، ہم اس صفحہ ہستی پہ نہیں تھے، تو پھر ہم کہاں تھے بھائی؟ ہم کہاں تھے؟ تو موت تھی نا۔
ہمارے جو وقت گزر چکے ہیں وہ موت ہیں. اب کوئی یہ چاہے کہ 2019 پھر سے جی لے تو پھر تو نہیں جی سکتا نا. کوئی یہ چاہے کہ ہم 2018 میں پھر چلے جائیں تو 2018 میں نہیں. جو آپ جی چکے ہیں وہ آپ کا موت ہے. جو آپ جی رہے ہیں بس یہی زندگی ہے, اس کے علاوہ اور کوئی زندگی نہیں ہے. اچھا صاحب, موت کو اللہ نے مقدم رکھا, اس کا مطلب یہ ہوا, اس کا میننگ یہ ہوا کہ موت کو عظمت ہے زندگی کے اوپر, موت کو سبقت ہے زندگی کے اوپر. مگر اس انسان کے ذہن سے پوچھ لو ذرا سا آگے بڑھ کے کہ مرنا چاہتے ہو, تو ہر انسان کہے گا نہیں صاحب ہم مرنا نہیں چاہتے, ہم ابھی جینا چاہتے ہیں, ابھی ہمیں حیات چاہیے, ابھی ہمیں زست چاہیے, ابھی ہماری لائف کو اور طولانی کر دیا جائے اور وسیع کر دیا جائے. مرنا کوئی نہیں چاہتا ہے, مگر یہ بھی حقیقت ہے اور اٹل وعدہ ہے, اٹل وعدہ ہے خدا وحدہ لا شریک کا, کہ جو خدا کو نہیں مانتا, جو خدا کے وحدہ لا شریک ہونے کو نہیں تسلیم کرتا ہے, جو نبی کو من جانب اللہ رسول نہیں مانتا ہے, جو اللہ کو عادل نہیں مانتا ہے, جو امامت کو نہیں تسلیم کرتا ہے, جو قیامت کا قائل نہیں ہے, وہ بھی یہ کہتا ہے کہ موت ہے. وہ بھی اس چیز کو مانتا ہے اور اپنے سر خیات پر سر جو ہے پیشانی اقدس کو موت کے سامنے جھکا دیتا ہے کہ نہیں موت ہے. تو پتہ یہ چلا کہ مرنا ہے, مرنا ہے. تو جب اس انسان کو یہ پتا ہے کہ مر جانا ہے تو پھر عقل مند انسان کون ہے؟ جو اس زندگی کے لیے جیے یا وہاں کے لیے جیے جب مر جانا ہے. میرے عزیزوں, آپ یقین جانیں کہ مرنا ہے اور مرنے کے بعد اللہ رب العزت نے یہ جو ہمیں حیات دیا ہے, جو ہمیں زندگی دی ہے, اس کا بھی مقصد بتا دیا ہے, اس کا بھی ٹارگیٹ بتا دیا ہے, اس کا بھی گول بتا دیا ہے. ہمیں تو اللہ رب العزت نے سلیبس دے کے اس روئے کائنات کے اوپر بھیجا تھا, وما خلقت الجن والانس وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. دیکھو ہم نے جنات اور انسان کو پیدا نہیں کیا سوائے یہ کہ ہماری عبادت کرے. سلیبس کے اوپر کام کر کے آنا, آؤٹ آف سلیبس جا کے کام کرو گے تو پھر کامیاب نہیں ہو پاؤ گے. ظاہر سی بات ہے, میں نے آپ کے سامنے عرض کیا ہے کہ اگر مجھے IAS یا SSC یا کسی بھی چیز کی تیاری کرنا ہے, مثلا SSC کی تیاری کرنا ہے, میں مکمل دن بھر رات بھر پڑھ رہا ہوں, مگر وہ نہیں پڑھ رہا ہوں کہ جو سلیبس میں ہے. تو آپ بتائیے کہ مجھے کامیابی ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ آپ کہیں گے مولانا کامیابی نہیں ملے گی. بھائی کیوں نہیں ملے گی؟ میں پڑھ نہیں رہا ہوں, مولانا میں جاگ نہیں رہا ہوں, میں محنت نہیں کر رہا ہوں, میں اسٹڈی نہیں کر رہا ہوں, میں کوشش نہیں کر رہا ہوں, میں جد و جہد نہیں کر رہا ہوں. کیا مسئلہ ہے؟ میں جاگ جاگ کے راتوں میں پڑھ رہا ہوں, میں خوب محنتیں کر رہا ہوں, میں جاگ جاگ کے اسٹڈی کر رہا ہوں. آپ کہیے گا صاحب جتنا بھی پڑھ لیجئے کامیاب نہیں ہوئیے گا. یہ آپ کو کہاں سے پتا کہ میں کامیاب نہیں ہوں گا؟ آپ نے کہا مولانا تیاری کر رہے ہو SSC کی اور کتاب لے کے بیٹھے ہو مولیت والی. کلرک ہونا ہے بینک میں, پڑھ رہے ہو فارسی, پڑھ رہے ہو نحو, پڑھ رہے ہو صرف, تو پڑھتے رہیے, کامیاب نہیں ہو پائیے گا. تو اللہ رب العزت نے ہمیں جب حیات دیا ہے تو ہمیں سلیبس کے ساتھ بھیجا ہے اس روئے کائنات کے اوپر. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. تمہیں اپنا سلیبس یاد ہونا چاہیے, تمہیں اپنا ٹارگیٹ یاد ہونا چاہیے, تمہیں اپنا مقصد یاد رہنا چاہیے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. دیکھو ہم نے تمہیں پیدا نہیں کیا ہے سوائے یہ کہ ہماری عبادت کرو. اچھا اب اس آیت کو اس آیت سے ملائیے, لیبلوکم ایکم احسن عملا. ہم نے تمہیں اس روئے کائنات کے اوپر اس لیے بھیجا ہے تاکہ تم میں آزمایا جائے کہ بہترین عمل کرنے والا کون ہے. بہترین عمل کرنے والا, بہترین. جب ہم عمل بولتے ہیں تو عمل سے ہمارے دماغوں کے اندر جو تصویریں ابھرتی ہیں, جو عکس نکلتے ہیں, جو پکس بنتی ہیں, وہ کیا بنتی ہیں؟ نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, خمس, جہاد. اللہ کہہ رہا ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا. تم میں سب سے بہتر کون ہے
یہ آزمایا جائے گا بہترین عمل کر کے آنا ہماری بارگاہ میں. سادہ عمل تو نماز ہے نوجوان دوست، عمل تو روزہ ہے، عمل تو حج ہے، عمل تو خمس ہے، عمل تو زہاد ہے، عمل تو زکوٰۃ ہے، عمل تو اطاعت والدین ہے، عمل تو پیروی رسول ہے، عمل تو قرآن ہے، عمل تو تلاوت قرآن ہے، عمل تو دعا ہے، عمل تو جو ہے وہ دوستوں کے ساتھ اچھی گفتگو کرنا ہے، عمل یہ ہے کہ تھاٹ کو اچھا بنا لیا جائے، عمل یہ ہے کہ تفکرات پاکیزہ ہو جائیں، عمل یہ ہے کہ ذہن کو پاکیزہ بنا دیا جائے، عمل یہ ہے کہ قلوب پاکیزہ ہو جائیں. یہ عمل ہے. مگر صاحب خیر عمل کیا ہے؟ جب انسان مر جاتا ہے تو مولوی صاحب دیکھیں مولانا تشریف فرما ہے، معذرت کے ساتھ صلوات پڑھے محمد والے محمد. جب جنازہ پڑھاتے ہیں ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ اب پوری تکبیر نہیں، انا لا عالم مالا کیا ہے؟ الا خیرہ. بھائی توجہ، الا خیرہ، ہم کچھ نہیں چاہتے، ہم کچھ نہیں جانتے سوائے خیر کے. جبکہ جان رہے ہیں مولوی صاحب کہ مرنے والا نمازی نہیں ہے، جان رہے ہیں کہ مرنے والے سے کبھی روزے سے ملاقات نہیں ہوئی، جانتے ہیں کہ کبھی حج پہ نہیں گیا، پیسہ دبائے ہوئے ہیں طبلہ، خود بھی کمائے ہیں، سرکاری نوکر رہے 60 سال الحمدللہ. کتنے ہیں بینک میں؟ ارے کروڑوں روپے ہیں. لڑکا بھی سعودی عرب میں ہے، دبئی میں کما رہا ہے، مگر توفیق نہیں ہو پا رہی حج پہ جانے کی. جانتے ہیں کہ وسائل ہوتے ہوئے بھی، پیسے ہوتے ہوئے بھی، اختیار ہوتے ہوئے بھی بندہ گیا نہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ ہم کچھ نہیں جانتے سوائے اس کے بارے میں خیر کے. اچھا صاحب مولوی صاحب سراسر جھوٹ، کالا جھوٹ بھی نہیں، سفید جھوٹ. جانتے ہیں بندے نے کہ نماز نہیں پڑھا، جانتے ہیں کہ روزہ نہیں رکھا، جانتے ہیں کہ مجلسوں سے کٹے کٹے رہتے تھے، جانتے ہیں کہ مولویوں کی کبھی نہیں مانا. جب رسول اور امام کی نہیں مانا تو مولویوں کی کیا مانیں گے؟ صلوات پڑھیے محمد والے. مگر بیچارے مولوی صاحب سر جھکا کے کہہ رہے ہیں کہ ہم تو کچھ جانتے ہی نہیں سوائے خیر کے. علماء نے اس کی تفسیر فرمایا کہ یہاں پر جو خیر ہے وہ نماز کے بارے میں نہیں ہے، یہاں پر جو خیر ہے عمل خیر یہ روزے کے بارے میں نہیں ہے، حج و زکوٰۃ و خمس و جہاد کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ ہم کچھ نہیں جانتے. ہم صرف اتنا جانتے ہیں کہ یہ مرنے والا ولایت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا ماننے والا تھا. یہ خیر ہے، یہ خیر ہے. خیر عمل بھی کرنا یاد رکھیے گا. میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ آپ کو عمل کر کے جانا ہے. میں نے اس سے مجلس میں جو ہے کسی مجلس میں عرض کیا تھا کہ شفاعت ماننا ہے اور تسلیم ہے ہمیں. تھوڑا موڑا جو بھی پڑھا لکھا ہوں میں، اور میں نے یقین ہے مجھے، بھائی ہم بھی ذاکر ہیں، خطیب ہیں، سید ہیں، کتابوں کو تھوڑا موڑا پڑھا ہے، بہت زیادہ نہیں، تھوڑا موڑا پڑھا ہے، مگر اتنا یقین ہے کہ شہزادی شفاعت کریں گے. میں نے اسے سمجھایا تھا. شفاعت کسے کہتے ہیں؟ شفاعت کہتے ہیں سورس لگانے کو. بھائی سورس کہاں لگتا ہے؟ سورس کہاں لگتا ہے؟ انٹرویو میں لگتا ہے. سورس فری میں نہیں لگتا، سورس فری میں نہیں لگتا. چچا بہت بڑے کلیکٹر ہوں گے مگر فری میں سورس نہیں لگے گا. اب بھاجپا ہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. صلوات پڑھیے محمد. ہاں مودی صاحب ہے تو ممکن ہے. صاحب ایک اور صلوات پڑھ لیجیے محمد. مگر کیا ہے طریقہ؟ پہلے فری اپنے محنت سے نکالو، مینس اپنے محنت سے نکالیے، سورس لگے گا. انٹرویو میں شفاعت ہوگی. انٹرویو میں صاحب میں نے آپ کے سامنے یہ سمجھایا تھا نا کہ ایگزامپل دے کے کوئی بچہ میرے مدرسے میں پڑھ رہا ہو
اور یہاں سے فون کر دیا جائے کہ صاحب دیکھیے گا میرا بچہ ہے. میں نے کہا صاحب ٹھیک ہے انشاءاللہ پاس کر دوں گا. اب اشرا پڑھ رہے ہیں یہاں الحمدللہ آپ لوگ اتنی خدمت کر رہے ہیں. اب اگر آپ کے گاؤں کے بچے کو میں پاس بھی نہیں کروں گا تو دقت ہوگی نا. میں نے کہا صاحب ٹھیک ہے پاس کر دیں گے. اب امتحان ہوا, وہاں رزلٹ شو ہوا وسیع عربی کالج میں, تو بچہ ہو گیا فیل. اب جن جن لوگوں نے جلوہ بنایا تھا گاؤں میں ٹہل ٹہل کے کہہ دیا ہے مولانا سے, کیا مولانا تو کہہ دیا کام ہو جائے گا, گھبرائیے. چچی بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, خالہ پریشان نہیں ہوئیے گا, مولانا تو ہمارے دوست ہیں, ہو جائے گا کام انشاءاللہ. مولانا سے فون کر کے کہہ دیا. اب صاحب جب ریزلٹ شو ہوگا تو لڑکا ہو گیا فیل. اب کیا کریں, سب جلوہ دھرا کا دھرا رہ گیا. اب جوش میں, غصے میں, غضب میں انہوں نے میری مولوی صاحب کے یہاں فون کیا. وہ مولانا تابر صاحب ایسا ہے کہ آپ نے تو گاؤں میں ناک کٹا دی ہماری. میں نے کہا کیا کیا بھائی, میں نے کیا کیا ہے؟ وہ آپ سے بات ہوئی تھی نا بچے کے بارے میں کہ پاس کر دینا ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے صاحب آپ سے بات ہوئی تھی, آپ نے کہا بھی تھا مجھ سے, میں نے اسے کہا بھی تھا ایسا نہیں ہے, مگر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب میں نے آپ کے بچے کی کاپی کو چیک کیا تو پہلا صفحہ دیکھا تو خالی تھا, دوسرا دیکھا تو وہ بھی خالی تھا. میں نے سوچا بچے نے تیسرے پہ لکھا ہوگا. تیسرا دیکھا تو وہ بھی خالی تھا. میں پلٹتا رہا, سب خالی تھا. میں نے سوچا صاحب چلیے پہلی مرتبہ پیپر دے رہا ہے, شاید کہ اردو تحریر میں نہ کر کے ہندی میں لکھ دیا ہو. تو میں نے کاپی پلٹ کے دیکھا, صاحب ادھر بھی خالی تھا. اب میں کیا کروں, مجھے تو مجبوراً فیل کرنا پڑا. کہا مولانا مگر گڑبڑ ہو گیا صاحب, ناک کٹا دیا. میں نے کہا صاحب ایسا ہے کہ اگر آپ کو سمجھانا چاہیے تھا نا, بچہ پیپر دینے آ رہا ہے تو بغیر پنسل کاپی کے آ جائے گا, ربڑ کے آ جائے گا, پن کے آ جائے گا, بھائی سمجھانا چاہیے تھا. اگر اس کو جواب نہیں آ رہا تھا تو آپ سے میری بات ہو گئی تھی, کچھ تو بوجھ دیتا. نہیں سن رہے آپ میرے سے, میں یہ کہہ رہا ہوں کچھ تو بوجھ دیتا. میں مولانا محسن صاحب کے سامنے کھڑا ہو کے یہ کہہ پاتا کہ دیکھیے ہاں یہ لکھا ہوا ہے. ارے کوئی نوحہ لکھ دیتے, کوئی قصیدہ لکھ دیتے, کوئی مولا کائنات کا واقعہ لکھ دیتے. اب سادی کابل صاحب ہم بھی تو استادی ہیں, پرنسپل نہیں ہے نا. ہم سے بھی سوال کیا جاتا ہے کہ یہ تم نے انہیں کیسے نمبر دے دیا, بھائی اس میں تو کچھ لکھا ہی نہیں ہے, اس نے 2 کوسچن لکھا ہے اور آپ نے جو ہے وہ 90 نمبر دے دیا. تو مجھ سے بھی تو سوال جواب ہوتا ہے. اچھا سادی کاپی پہ اگر میں 60 نمبر دے کے فرسٹ کر دیتا بچے کو, اور خدا نہ خواستہ پرنسپل صاحب تک کاپی پہنچ جاتی تو مجھے اپنی نوکری چھوڑوانا ہے. مجھے تو مدرسے سے خارج کر دیا جائے گا. یہ تو مولوی صاحب پان کے اوپر بک جاتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد خیر عمل کی طرف آ رہا ہوں, خیر عمل ہے نا. تو صاحب کیا ہوگا, تو کم سے کم کچھ تو لکھ کے جائیے, صحیح ہے صحیح, غلط ہی غلط, کچھ تو تحریر تو کر دیجئے. میں نے آپ کے سامنے عرض کیا ہے کہ 2 رکعت نماز ہمارے پاس ایسی نہیں ہے کہ جب اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے روز قیامت یہ کہہ پائیں کہ پالنے والے یہ 2 رکعت نماز تیرے لیے. 2 رکعت نماز. مولانا 60 سال سے نماز پڑھ رہا ہوں, 60 سال مسلسل صبح کی نماز قضا نہیں ہوئی, اور آپ کہہ رہے ہیں 2 رکعت نماز. بہت نمازیں ہیں. خطابت الگ چیز ہے, عبادت الگ چیز ہے. میں آپ کے سامنے کوئی خطابت نہیں کر رہا ہوں میرے عزیز, میرے بزرگوں. ہماری نمازیں اس معیار کی ہے ہی نہیں ہیں کہ جہاں شرف قبولیت ہو. اگر اس کی رحمت ہو جائے ایک الگ مسئلہ ہے, اس کا کرم ہو جائے ایک الگ مسئلہ ہے. ہم کھڑے ہوتے ہیں تو دنیا کی تمام تر پریشانیاں جو ہے وہ نماز میں حاضر ہو جاتی ہیں. اماں کی دوا لینا ہے, ابا کا پیر دبانا ہے, چچا سے 1000 روپیہ لے لینا ہے جو 2 سال پہلے ادھار دیا تھا, فلانے کی مجلس میں جانا ہے. یہ تمام چیزیں ہیں, ہماری نماز سمیٹ دیا میں نے. تو یہ ہے عبادت, یہ ہے خیر, یہ ہے عمل. مگر خیر عمل کیا ہے مولانا,
میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ خیر عمل ہے ولایت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، محبت اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام. تو یہ محبت اہل بیت حیات میں بھی کام آئے گی اور موت میں بھی کام آئے گی. خلق الموت والحیات، اسی نے موت کو خلق کیا ہے، اسی نے حیات کو خلق کیا ہے. مولانا یہ محبت اہل بیت زندگی میں کیسے کام آتی ہے؟ زندگی میں کام ایسے آتی ہے، کسی صاحب کو اولاد نرینہ نہیں ہو رہی ہے، کسی صاحب کو جو ہے وہ اولاد نہیں ہو رہی ہے، انہوں نے گئے اور جانے کے بعد امام بارگاہ میں انہوں نے دعا مان لی، صاحب منت مان لی. پوری ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ اگر یقین ہے دعائیں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے کی جائے تو قبول ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ تو زندگی میں آپ دیکھ رہے ہیں اس طریقے سے اہل بیت ہماری دعاؤں کو قبول کرتے ہیں اور ہمیں جلا بخشتے ہیں، ہمیں ترقی عطا کرتے ہیں. یہ تمام کام مرنے کے بعد بھی ہوتے ہیں. سنیں آپ، مرنے کے بعد بھی ہیں، بالکل ہے. ولایت علی مرنے کے بعد بھی ہمیں ترقی عطا کرتی ہے، ہمیں عظمت دیتی ہے. کیسے؟ جب انسان مر جاتا ہے اور قبر کی تنہائی کے اندر اتار دیا جاتا ہے، زندگی میں جو کچھ اس نے عمل صالح کیا ہے وہ تمام کے تمام عمل صالح نور کی شکل میں ہے نا اس کی قبر میں آ جاتے ہیں. ایک نور دائیں طرف، ایک نور بائیں طرف، ایک نور سامنے، ایک نور کنارے، ایک نور اس کنارے، ایک نور پیچھے، ایک نور آگے، ہر سمت میں نور ہی نور. اور ایک نور سب سے بڑا انسان کے پیشانی کے اوپر جگمگا رہا ہوتا ہے. ولایت سب جا رہا ہوں. یہ بڑا والا نور چھوٹے چھوٹے نوروں سے پوچھتا ہے ہو آر یو، آپ کون ہیں؟ یہ ادھر دائنا والا نور کہتا ہے کہ میں اس کی نماز ہوں. اچھا آپ کون ہیں؟ میں اس کا روزہ ہوں. آپ کون ہیں؟ میں اس کی زکات ہوں. آپ کون ہیں؟ میں اس کا اطاعت والدین والا نور ہوں. آپ کون ہیں؟ میں بچوں کے اوپر شفقت پھیرنے والا نور ہوں. آپ کون ہیں؟ میں عزائے امام حسین کرنے والا نور ہوں. یہ تمام نوروں کا انفو لیتا ہے. جب یہ بڑا والا نور تمام نوروں سے پوچھ لیتا ہے تو چھوٹے چھوٹے نور آپس میں میٹنگ کرتے ہیں. اچھا صاحب یہ تو ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ کون ہے، یہ نہیں بتا رہے ہیں کہ یہ کون ہے. تو یہ چھوٹے چھوٹے نور ایک ساتھ پوچھتے ہیں کہ آپ کون ہیں. تو یہ بڑا والا نور آواز دیتا ہے کہ میں اس کی ولایت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ہوں. سمیٹ دیا میں نے. یہ جو مودت اہل بیت ہے، محبت اہل بیت ہے، ولایت اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ہے، یہ زندگی میں بھی فائدہ پہنچانے والی ہے اور مرنے کے بعد بھی فائدہ پہنچانے والی ہے. لیبلوکم ایکم احسن عملا، یاد رکھنا کہ تمہیں اس روئے کائنات پر، اس صفحہ ہستی پر بہترین عمل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے. اور یہ بھی یاد رکھنا فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. اگر ذرہ برابر نیکی کرو گے تو روز قیامت دیکھو گے، اور اگر ذرہ برابر برائی کرو گے تو روز قیامت وہ بھی دیکھو گے. ایک ایک لمحے کا حساب ہونا ہے، ایک ایک ساتھ کا حساب ہونا ہے، ایک ایک سوچ کا حساب ہونا ہے، ایک ایک قدم کا حساب ہونا ہے. انسان کو جب معلوم ہے کہ ایک ایک لحظے کا حساب ہونا ہے تو پھر یہ انسان غفلت کی زندگی کیوں جی رہا ہے، پھر یہ انسان خواب خرگوش میں کیوں پڑا ہوا ہے. اس کا مطلب صاف صاف یہ ظاہر ہو گیا کہ ابھی یہ یقین موت کے اوپر نہیں آیا ہے. ابھی یہ یقین موت کے اوپر نہیں آیا ہے. اسے ایسا نہیں لگتا ہے کہ مر جانا ہے. کہاں بھاگ جاؤ گے؟ بامبے چلے جاؤ گے، دہلی چلے جاؤ گے، امریکہ چلے جاؤ گے، لندن چلے جاؤ گے، اپنے آپ کو 10 دروازوں کے لوہوں کے پیچھے بند کروا لو گے، تالا مروا لو گے، کیا کروا لو گے، موت وہاں بھی پہنچ جائے گی. موت سے فرار نہیں ہے. جناب سلیمان نبی کے بغل میں ایک شخص بیٹھا ہوا تھا.
جناب ملک الموت آتے اس کی روح قبض ہونے والی اور اس کو غور سے دیکھنے لگتے ہیں. فرار موت تو ممکن ہی نہیں ہے صاحب. غور کے دیکھنے لگتے ہیں. اب ظاہر سی بات ہے ملک الموت جناب اسرائیل غور کے انسان کو دیکھ رہے ہیں. یہ پلٹ کے جو ہے جناب سلیمان کے پیچھے آ گئے اور آنے کے بعد کہتے ہیں نبی اللہ مجھے اس آدمی سے ڈر لگ رہا ہے, مجھے ڈر لگ رہا ہے, مجھے ڈرا رہا, مجھے دیکھ رہا ہے, مجھے غور سے دیکھ رہا ہے, مجھے گھور رہا ہے. ایسا کریے کہ مجھے 7 سمندر کے پاس پہنچا دیجیے. جناب سلیمان نے اسے اپنے تخت کے اوپر بیٹھایا, 7 سمندر کے پار پہنچا دیا. 7 سمندر کے پار جو ہے وہ کنیا بہاؤدین پور پڑتا تھا. اتار دیا صاحب لا کے یہاں. ہاں اور کیا اتار دیا. اب جو اتار دیا تو یہ صاحب ٹہلنے لگے. کچھ دیر اپنا ٹہلے وہلے مسجد امام بارگاہ دیکھا, مولانا سے ملاقات کیا, پھر دیکھا کہ وہی شخص گھور رہا ہے, دیکھے جا رہا ہے, غور سے آنکھیں پھاڑ کے انہیں گھورے جا رہا ہے. اب یہ پریشان اور جناب سلیمان چھوڑ کے چلے گئے ہیں. اب تم سمجھو اور کنیا بہاؤدین پور والے سمجھے. ایک صلوات پڑھے محمد والے جہاں عمل خیر ہوتا ہے وہاں شیطان آ جاتا ہے. صلوات پڑھ لیجیے محمد والے. کتوں کو اسی لیے تو کتا کہا جاتا ہے, وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا کسی کی. ایک صلوات پڑھیے محمد والے. صاحب اب تو ہے بس ختم کر دیا. مجھے احساس ہے کہ مجلس زیادہ ہو رہے ہیں, چونکہ ایک مجلس تھی تو میں نے کہا کہ ذرا سا جو ہے وہ وقت کے اوپر پڑھ دوں, جبکہ یہ چیزیں صحیح نہیں ہیں, مگر میں پائے تکمیل تک گفتگو کو پہنچا رہا ہوں. اب جناب سلیمان بھی نہیں ہے کہ صاحب یہ صحیح کہہ سکے کہ ہم کو پھول پور سے لائے ہیں, پھول پور چھوڑ دیجیے. اب یہ پلٹ کے کہہ بھی نہیں سکتے. جناب سلیمان تو چھوڑ کے چلے گئے پھول پور. اب تم سمجھو. اور جناب اسرائیل سمجھے ملک الموت. انہوں نے بیچارے ڈرتے ڈرتے ہاتھ جوڑا. اب جوڑنے کی بات کا سرکار آپ گھور کیوں رہے ہیں؟ بہت دیر سے دیکھنا, پھول پور میں تھا تو بھی گھور رہے تھے, اور آپ کی وجہ سے یہاں ڈر کے بھاگ کے آیا ہوں. اتنی محنت سے سفارش کر کے جناب سلیمان سے میں یہاں آیا تو آپ یہاں بھی مجھے گھور رہے ہیں. اب آپ سنیں جملہ. جناب ملک الموت یعنی جناب اسرائیل نے کہا میں تمہیں وہاں گھور اس لیے رہا تھا کہ مجھے معلوم تھا, میرے فہرست میں یہ لکھا تھا کہ 1 گھنٹے کے بعد اس کی موت 7 سمندر کے پار ہونا ہے, اور تم 1 گھنٹہ پہلے وہاں پھول پور میں بیٹھے تھے. اب میں یہی گھور رہا تھا کہ اس بندے کی مجھے روح جو ہے وہ کنیا بہاؤدین پور میں 1 گھنٹے کے بعد طے کرنا ہے, اور سفر ہے 7 سمندر پار کا. میں یہ طے نہیں کر پا رہا تھا کہ یہ بندہ 1 لمحے کے اندر 1 گھنٹے کے اندر کچھ ساعتوں میں یہ کنیا بہاؤدین پور 7 سمندر کو پار کرنے کے بعد کیسے پہنچ جائے گا. مگر اللہ کیا حکمتیں ہیں. جہاں انسان کو مرنا ہوتا ہے انسان خود وہاں پر پہنچ جایا کرتا ہے. آپ یقین جانے موت سے تو فرار ممکن ہی نہیں, مگر آپ اور ہم ہیں جو موت سے فرار کرتے ہیں. چونکہ انسان ہیں, چونکہ خطا کار ہیں, چونکہ گناہگار ہیں, مگر اللہ اکبر اپنی آنکھوں کے سامنے کربلا کے مناظر کو لائیے. یہ وہ کردار ہیں, یہ وہ شخصیتیں ہیں, یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو موت کے اوپر ٹوٹی جا رہی ہیں, جو موت کی رفتار سے رفتار ملا کے چل رہی ہیں اور موت کا پیچھا کر رہی ہیں. اللہ زمانہ تحقیق کرتا رہتا, زمانہ سرچ کرتا رہتا, زمانہ ڈھونڈتا رہتا اور پڑھتا رہتا. کسی کو موت کا مزہ نہیں معلوم ہو پاتا اگر کربلا نہ ہوتی. اگر امام حسین علیہ السلام نے اپنے بھتیجے قاسم سے یہ نہیں پوچھا ہوتا میرے لال یہ بتاؤ کہ موت تمہارے نزدیک کیسی ہے, اللہ اکبر, بچے بھی کربلا کی کیا قیامت کے ہیں. جناب قاسم کہتے ہیں میرے چچا
موت میرے نزدیک شہد سے زیادہ شیریں۔ آج 7 محرم ہے نا، آج قیام حسینی میں پانی ختم ہو چکا ہے، ایک قطرہ آب نہیں ہے قیام حسینی میں، پانی آج بند نہیں ہوا تھا۔ التش التش کی آوازیں تو 4 محرم سے ہی شروع ہو گئی تھی، کیونکہ 4 محرم سے پانی بند کر دیا گیا تھا۔ اللہ اکبر، پانی بند ہونے کی بھی داستان ہے، تاریخ ہے، ہسٹری ہے۔ 4 مرتبہ پانی بند کیا گیا، ایک مرتبہ بنی ہاشم کے زمانے میں، دوسری مرتبہ صفین کے گھاٹ کے اوپر پانی بند کر دیا گیا تھا، تیسری مرتبہ 4 محرم کو پانی بند کیا گیا تھا، اور ایک مرتبہ تب بند کیا گیا تھا کہ جب حسین فوج آدھا کے سامنے کھڑے ہو کے یہ کہہ رہے تھے کہ مجھے ایک قطرہ آب دے دو، اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے، جزاکم اللہ، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم نے کربلا کے۔ میرے عزیزو، جناب قاسم سے امام حسین علیہ السلام پوچھتے ہیں، میرے لال تمہارے نزدیک موت کہتی ہے؟ کہا چچا جان، موت میرے نزدیک شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ بار بار اجازت کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، چچا مجھے مرنے کی اجازت دیجیے، چچا مجھے مرنے کی اجازت دیجیے، مگر روایتوں نے کہا کہ امام حسین کسی طریقے سے آمادہ نہیں ہے۔ میرے لال، تم میرے بھائی کی نشانی ہو، تم اپنے ماں کے دل کی دھارس ہو، میں تمہیں مرنے کے لیے کیسے اجازت دے دوں؟ مگر ہاں، مکمل مسائل نہیں میرے عزیزوں۔ ایک مرتبہ تعویذ ملتی ہے، جناب قاسم ہنستے ہوئے امام حسین علیہ السلام کے حضور حاضر ہوتے ہیں، اور آنے کے بعد کہتے ہیں یہ لیجئے بابا کی تحریر ہے۔ اللہ اللہ، ایک مرتبہ بھائی نے بھائی کی تحریر کو دیکھا، آنکھوں سے لگایا، بوسہ دیا، کیا پڑھا؟ تحریر میں لکھا ہوا تھا، اے حسین جب یہ تحریر تم پڑھو گے تو نرگئے آدھا میں گرے ہوئے ہوگے، میرے طرف سے قاسم کو اجازت دے دینا۔ اللہ اللہ، جناب قاسم کو اجازت مل جاتی ہے، میدان کاردار میں آ گئے، کبھی میسرے کے اوپر حملہ کرتے ہیں، کبھی میمنے کے اوپر حملہ کرتے ہیں، بڑھ بڑھ کے قلب لشکر کے اوپر حملہ کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ اللہ، روایتوں نے کہا کہ اردک کے ایک بیٹے کو واصل جہنم کیا، دوسرا بیٹا نکل کے آ گیا، دوسرے بیٹے کو جہنم کیا، ایک مرتبہ تیسرا بیٹا آ گیا، تیسرے بیٹے کو واصل جہنم کیا، چوتھے بیٹے کو واصل جہنم کیا۔ جب اردک نے یہ دیکھا، بہت بڑا شام کا پہلوان ہے، ایک مرتبہ خود آ جاتا ہے، کس نے میرے اولاد کو تحت دیکھ کر دیا؟ کون اتنا شجاع ہے؟ کیا دیکھتا ہے کہ ایک 13 سالہ بچہ ایک مرتبہ تیر کو لہرا رہا ہے، تلوار کو لہرا رہا ہے، تو مجھے شہید کرے گا؟ ایک مرتبہ اردک آگے بڑھتا ہے، جناب قاسم نے اسے بھی تحت دیکھ کر دیا، مگر ہاں، کہاں تک لڑتے؟ 3 دن کے بھوکے پیاسے ہیں۔ اللہ معذر حسین زیدی اللہ مقام ہو، کیا قیامت کا جملہ کہاں پڑھا کرتے تھے؟ وہ کہتے تھے کہ قاسم تب تک قاسم تھے کہ جب تک گھوڑے کے زین کے اوپر تھے، مگر قاسم تک تقسیم ہو گئے کہ جب گھوڑے کے زین سے زمین کربلا کے اوپر تشریف لائے۔ جزاکم اللہ، آواز صاف نہیں دے رہی عزیزوں، باعث خستگی میں گفتگو کو پائے تکمیل تک پہنچائے دیتا ہوں۔ اللہ اللہ، ایک مرتبہ گرنے کے بعد آواز دیتے ہیں، السلام علیکم یا اماں، اے میرے چچا، میرے سلام آخر کو قبول کریے۔ حسین نکلتے ہیں، ایک مرتبہ ایک طرف سے علی اکبر چلے، ایک طرف سے عباس چلے۔ جب فوج اشقیاء نے 3 شیروں کو آتے ہوئے دیکھا تو ادھر کی فوج ادھر کی فوج ادھر، زندگی میں قاسم پامال ہو گئے۔ حسین آواز دیتے جاتے ہیں، میرے لال قاسم بیٹا کہاں ہو؟ کوئی آواز نہیں آتی ہے۔ میرے لال قاسم بیٹا کہاں ہو؟ کوئی آواز نہیں آتی ہے۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ امام حسین ایک اونچائی کے اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں اور آنکھوں کے نیچے ایسے ہاتھ رکھتے ہیں، رکھنے کے بعد کہتے ہیں، میرے لال قاسم بیٹا تمہیں اب وہ امام وقت آواز دے رہا ہے،
بیٹا اب واجب ہو گیا ہے کہ تم مجھے آواز دو، لبیک کہو بیٹا قاسم۔ اللہ اللہ قیامت ہو گئی۔ ایک مرتبہ جیسے ہی حسین نے اتنا کہا جس میں جناب قاسم کے ٹکڑے ہواؤں میں اڑنے لگے، لبیک یا امام، لبیک یا امام۔ حسین قریب آتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں؟ اب میرے سینے کے اندر اتنی تاب نہیں ہے کہ میں اتنے سخت مصائب کو پڑھ سکوں۔ اللہ اللہ حسین قریب آئے، جسم کے ایک ایک ٹکڑے الگ الگ پڑے ہوئے تھے۔ کیا مصائب ہیں آپ سوچے، خدا کسی باپ کو یہ منظر نہ دکھائے، خدا کسی چچا کو یہ منظر نہ دکھائے جس میں جناب قاسم کے ٹکڑے الگ الگ پڑے ہوئے ہیں۔ جناب قاسم جناب امام حسین علیہ السلام نے اپنے اماں کو بچھایا، ابا کو بچھانے کے بعد اللہ اللہ بازو کو اٹھایا، ابا میں رکھا، دوسرے بازو کو اٹھایا، ابا میں رکھا، سینے کو اٹھایا، ابا میں رکھا۔ میں مکمل مصائب نہیں پڑھ سکتا، جزو جناب قاسم کو اٹھاتے رہے اور ابا میں رکھتے رہے۔ ایک گٹھری کی جگہ شکل بن گئی۔ اللہ اللہ خیمے کی طرف چلے، خیمے میں آنے کے بعد درے خیمہ کے اوپر وہ گٹھری رکھ دیتے ہیں، رکھنے کے بعد آواز دیتے ہیں، فروا تمہارا قاسم آ گیا۔ اللہ اللہ فروا ماں تھی، یہ خبر سن کے نہیں آ پائی۔ جناب قاسم جناب زینب اولیاء مقام آ جاتی ہے، آنے کے بعد کہتے ہیں بھیا میرا قاسم کہاں ہے؟ اللہ اللہ حسین نے ایک طرف اشارہ کیا، بھیا وہ رہا قاسم، بہن وہ رہا قاسم۔ ایک مرتبہ زینب نے دیکھا، اے بھیا ارے جب قاسم گیا تھا تو قاسم اتنا چھوٹا تو نہیں تھا۔ اللہ اللہ آبا کے دامن کو کھول دیا، جسم کے پارے پارے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے تھے۔ ایک مرتبہ نو ماتم شروع ہوا، میرے لال قاسم ایسے کون شہادت پاتا ہے بیٹا؟ ام فروا نے کہا میرے لال قاسم تم نے مجھے سرخرو کر دیا۔ پالنے والے ہماری عبادت کو قبول فرما، میرے اللہ ہمارے گناہان صغیر و کبیرہ کی مغفرت فرما، ہمارے والدین کے گناہان کبیر و صغیر و کبیرہ کی بخشش فرما۔ میرے اللہ جو بے روزگار ہیں انہیں برسر روزگار فرما، جو برسر روزگار ہیں انہیں زیادہ سے زیادہ ترقی عنایت فرما۔ میرے اللہ جتنے مومنین یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں ان کی تمام تر نیک خواہشات کو مکمل فرما، میزبان مجلس کی تمام تر نیک خواہشات کو مکمل فرما۔ میرے مالک ہمارے مرحومین کے درجات میں اضافہ فرما، انہیں جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما۔ میرے اللہ ہمارے مرحومین کے گناہان صغیر و کبیرہ کی مغفرت فرما۔ میرے مولا ایسے اسباب فرما کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے روضے کی تعمیر ممکن ہو سکے۔ میرے اللہ تیرے عظیم بارگاہ میں سب سے عظیم دعا یہ ہے کہ ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم تک ان کے عطاء و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔